اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو حکم دیا۔ دیکھیں قرآن میں دو طرح کے حکام ہیں، ایک عام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو، اور ایک ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، الگ سے ان کو خطاب کیا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جو گیٹ اپ مسلمانوں والا رکھتے ہیں، جن کے حلیے کو ٹوپی کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کہ جن کی ٹوپی نہیں ہے تو وہ ظاہری گیٹ اپ ہے، ٹوپی ایک علامت ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی۔ میں جب امیگریشن میں آیا تو امیگریشن سے گزرا تو مجھے انہوں نے کہا آپ افغانستان سے آ رہے ہو کیا؟ گیٹ اپ میرا پگڑی وگڑی دیکھ کے میں نے کہا پاکستان سے۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کا گیٹ اپ اسلام والا ہے، کسی کا پورا، کسی کا آدھا۔ اتنی بات تو ہے ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، تو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافتن۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، لائے ہوئے ہم پہلے سے ہیں۔ اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں، جتنا فائدہ ہمیں اسلام سے ہو رہا ہے اس حد تک ہم مسلم ہیں۔ جہاں ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو پھر ہم اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، یعنی دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اسلام چھوڑ دے، سوسائٹی خلاف ہو جاتی ہے، ماں باپ گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، بیگم کہیں سے فتویٰ لے آئے گی میرا نکاح ٹوٹ گیا، اور بچے پھر شراب کباب کی طرف مائل ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسلام کا آخرت کا فائدہ تو بعد میں، دنیا میں بھی اگر اچھی لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کوئی آپشن ہے نہیں۔ مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس اسلام ہی ہے، ورنہ مزے کی زندگی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ کم، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ بیچ میں قیام طعام آتا رہے گا۔ ہم جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پشاور جانا ہو تو قیام طعام آتا ہے نا، وہ میری عادت ہے، قیام طعام میں اترتا رہتا ہوں۔ جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں نا ہمارے اوپر، شراب پہ پابندی، شباب پہ پابندی، شباب کا مطلب گرل فرینڈ، نائٹ کلب، زنا، یہ اس کو میں شباب کہوں گا، بار بار وہ گرل فرینڈ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، ہر آدمی کا دماغ پھر اپنی گرل فرینڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں شباب کباب۔ کیا کہتے ہیں؟ شباب کباب۔ کباب پیٹ میں ہوتا ہے تو شباب اچھا لگتا ہے نا، اس لیے قحط میں تو شباب بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ جو مزے ہیں نا، مزے جن مزوں پہ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں جو اسلام نے کہا لیگل ہے، اسلام کی نظر میں وہ مزے اڑائے جا سکتے۔ سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خواتین بھی بیٹھی ہوئی، میں زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، یعنی نکاح کرنا آگے آپ کو سمجھدار ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں مردوں اور عورتوں پر حلال کر دیں، کھانے کی 20 قسمیں ہم پر حلال ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہمارے مذہب میں سبزیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے۔ اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے تو ہم ٹینشن میں آتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمیں تو گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے نبی نے گوشت بھی کھایا، سبزیاں بھی کھائیں، قرآن میں پھلوں کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ بڑے خاندانی پھل ہیں، بہت زبردست پھل ہیں۔ وہ انار کا تذکرہ ہے قرآن میں، انگور کا تذکرہ ہے، شہد کا تذکرہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی قرآن وہ والی لے کر آتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں تھیں، ہمارے رب نے حلال کر دی۔ پاکیزہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے رب نے کیا کر دیں؟ دیکھو جب میں یہاں آتا ہوں نا امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں، تو میری کوشش ہوتی ہے نظریاتی بات کروں میں، نظریاتی، کہ آپ کے پاس نا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے اسلام کے بارے میں، اور آپ کو میں یہ دماغ میں گھول کے پلا کے چلے جاؤں کہ انسان کا بچہ بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں بنو گے، اور آپ کے پاس بھی، اور آپ کی نسلوں کو بھی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ، آپ کو فری میں، کراچی والا ہوں تو تھوڑا پھوکٹ بھی بولنے دیں، فری پھوکٹ میں آپ کو یہ ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ ورنہ جو غیر مسلم بیچارہ قربانی دے کے اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے، پورا خاندان خلاف ہو جاتا ہے، کتنی قربانیاں دیں۔ میں یہاں ملا ہوں ان غیر مسلموں سے بھی جنہوں نے قربانیاں دی، اور کیسا
کتنے زبردست اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم دیسی لوگ جب آتے ہیں ان ملکوں میں تو ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ قدر نہیں ہے. تو اسلام نے وہ لذتیں، وہ مزے کی چیزیں جو پاکیزہ تھیں، وہ تمام چیزوں کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ حلال. کلو من الطیبات واعملوا صالحا. اچھا کچھ کام مزے کے ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں مزے کی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مثال کے طور پر جس کو ہارس رائڈنگ پسند ہے اس کے لیے گھڑ سواری مزے کی چیز ہے، جس کو سوئمنگ پسند ہے اس کے لیے ایک سوئمنگ بھی تو صرف کھانے میں ہی تو مزہ نہیں ہوتا نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں. جاگنگ ہے، ٹریولنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، بشرطے کہ وہ کھل جائے راستے میں، اس کا جو وہ پیراشوٹ کھل جائے. تو وہ ایک آدمی تھا نا، چٹکلے آتے رہتے ہیں. 3 آدمی جہاز میں سفر کر رہے تھے تو جہاز کے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، بندے 3 ہیں، ایک کو قربانی دینی پڑے گی. ایک کو کیا دینی پڑے گی؟ قربانی. تو ایک نے کہا میں تو امریکن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، وہ پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. باقی 4 آدمی تھے، سوری پہلے میں نے امریکن کو گرا دیا تو وہ پھر بچے گا نہیں نا پیچھے رہنے کے. تو 4 آدمی تھے، تو اب 3 رہ گئے، پیراشوٹ 2 ہیں. تو ان میں کوئی بے وقوف سا تھا، وہ اس نے کہا میں پہلے سے، وہ جلدی سے وہ بھی پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. تو باقی 2 رہ گئے، پیراشوٹ ایک ہے. تو ایک ہوگا کراچی والا یا انڈیا کا کوئی، گجرات کا. اس نے کہا کہ چلو یار ہم تو ویسے بھی اپنے شہر میں جائیں گے تو کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو کہیں سے، کوئی ہماری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہی ہے، تو چل میں تیرے لیے قربانی دیتا ہوں، تو یہ پیراشوٹ لے کے اتر جا. اس نے کہا بے فکر رہو، 2 پیراشوٹ موجود ہیں، جو ہم سے پہلے گیا ہے وہ اسکول کا بستہ لے کے اس نے چھلانگ لگائی. اسکائی ڈائیونگ میں بہت مزہ ہے بشرطے کہ پیراشوٹ بھی ہو اور وہ کھل بھی جائے. تو بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں، مزے کے کام ہیں جو حلال ہیں، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کر دیے؟ ان کو حلال کر دیا. اور یہ کون سی چیزیں؟ ان چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کامن قدر مشترک کیا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا یہ خوراکیں کھا سکتے ہو، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، تو آپ تلاش کرتے ہو نا یہ جو چیزیں مجھے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں کامن کیا چیز ہے، اور جن چیزوں پہ مجھ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس میں قدر مشترک کیا چیز ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں کھاؤ، تو اگر ان جیسی اور بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ چھوڑ دو گے. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے، جن لذتوں کو، جن مزے کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، ان میں کامن کیا ہے؟ کلو من الطیبات واعملوا صالحا. وہ کام بھی پاکیزہ ہیں اور وہ خوراکیں بھی پاکیزہ ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو، اور صاف ستھرے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو. اب کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں جو ہیں وہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر گوبر کھانے کی اجازت ہے اسلام میں؟ ہے بھائی؟ کسی حدیث میں گوبر کھانے سے منع کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. دیکھو میں بیان نہیں کرتا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے. گپ شپ کے موڈ میں بیٹھیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، تو اس لیے ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. تو بالکل ایسے فری ہو کے بیٹھیں گے نا تو مجھے بولنے میں بھی، بات چیت میں بھی آسانی ہوگی. مجھے ایک بات بتاؤ، گوبر اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا. حرام ہے. تو کہیں حدیث میں آتا ہے گوبر کھانا حرام ہے؟ نہیں آتا. اس لیے حرام اس لیے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں آٹومیٹیکلی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب اس کے لیے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوبر پہ الگ سے حدیث ہو اور گھوں پہ الگ سے حدیث ہو، اور کیا میں مسجد میں آپ کو رپورٹیں پیش کرتا پھروں میں. تو جن چیزوں کا نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے ان چیزوں کو کھانے کی اسلام نے کہاں سے اجازت دی ہوگی؟ تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام ان کو کبھی بھی الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو ہیں تو ناپاک، لیکن انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس ترقی کرے اور ایک وقت میں آ کے میڈیکل سائنس فتویٰ دے دے کہ یہ ناپاک ہیں، ان میں گند ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ جتنے بھی درندے ہیں، کتے، بلی، سور، یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں ہمارے اوپر؟ حرام. کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، انسان کے کھانے کی نہیں ہے. کتا اگر آپ کو چاٹ لیتا ہے، برتن میں منہ لگا دے، اس برتن کو دھوئے بغیر آپ کھا نہیں سکتے کھانا. اس میں اس کا تھوک اتنا گندا ہے. تو جو تھوک اس کے گوشت میں پیدا ہوتا ہے وہ گوشت اسلام کہاں سے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ وہ گوشت کھا لیں؟ تو یہ وہ ناپاک چیز ہے جو دیکھنے میں بھی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھنے میں نہیں پتا چلتا فوری طور پر، لیکن اسلام نے بتا دیا کہ کتے، بلی اور اس طرح کے چوہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں کھایا جا رہا ہے، چوہے ہو گئے، گرگٹ ہو گئے، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ انسان کے کھانے کی نہیں. تو یہ بھی ناپاکی ہے. پھر دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جس کو ہم روحانی طور پہ ناپاک کہہ سکتے ہیں، روحانی طور پہ گندگی.
مثال کے طور پر آپ نے مرغی خریدی، مرغی حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ آپ نے کسی شیخ الحدیث سے بسم اللہ اللہ اکبر لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھوایا اور ہاتھ سے ذبح کروایا، اور ذبح بھی بالکل سنت کے مطابق، ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جس کے جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو پتہ نہیں کون سے مکتب فکر کے نزدیک آپ مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مکتبہ کہتا ہے آپ نہیں ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے آپ ہیں، تیسرا کہتے ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ سب فارغ ہیں۔ تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک آپ مسلم تھے، آپ نے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، زمزم سے اس کو دھویا، ٹھیک ہے، اس کی کھال اتاری اور جتنا بلڈ تھا وہ بھی اچھی طرح ڈیٹول سے آپ نے صاف کیا، اور اس کو جناب مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی تھی وہ چوری کے پیسے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ جمشید کی جیب سے آپ نے بٹوا چرایا تھا، اس سے جتنے پیسے ملے اس میں مدینہ کی اتنی کھجوریں اور ایسی چکن آ سکتی تھی۔ یہ بھی خبیث ہے، یہ کیا ہے؟ ناپاک۔ لیکن یہ ناپاکی روحانی طور پر ہے، یہ ناپاکی پاک ہو سکتی ہے، کتا پاک نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے، کھانے سے پہلے آپ جمشید کو بتا دو بھائی میں نے تمہاری جیب سے بٹوا چرایا تھا، اس سے میں نے مدینہ کی کھجوریں خریدی، زمزم خریدا اور یہ مرغی خریدی، اور یہ سارے پیسے تمہارے، یا تو تم معاف کر دو یا میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ معاف کر دے یا پیسے لے لے تو یہ حرام چیز فوراً ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہے ہگتے حلال ہیں یعنی کھا کے پھر جس کی چوری کی ہے نا اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ اب تو کھا، وہ بھی کہتا ہے یار اب کھا ہی لیا ہے تو اب میں کیا، بیچارے کو آخرت میں کیا تھا، کہتا ہے چل میں نے معاف کیا، تو وہ پہلے پاس ہونے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے حلال حرام کو حلال کرنے کا، سامنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، وہ الٹی کر کے نکالے گا تھوڑی مرغی۔ تو دیکھو یہ بھی حرام کا ایک، یہ بھی اسلام اس کو بھی کیا کہتا ہے؟ خبیث، ناپاک، غلیظ، گندا مال کھا رہے ہو آپ، یہ کیا ہے؟ گندا مال۔ تو غیر مسلم تو کہے گا بھائی اللیگل ہے، اسلام کے نزدیک اللیگل سے اوپر ایک لفظ ہے جو زیادہ بھاری بھرکم لفظ ہے، اللیگل ہلکا لفظ ہے۔ دیکھو مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ نے کہیں چوری کی، اللہ بچائے، چوری کی آپ نے، اب اس چوری کے، یہ چوری لیگل ہے اللیگل ہے؟ بولو اللیگل۔ تو اللیگل ہونے کی بیس پہ آپ کو سزا ملے گی کہ جس کے پیسے آپ نے چرائے ہیں آپ یا تو وہ پیسے واپس کریں، یا کسی ملک کا لا ہو سکتا ہے کہ ڈبل پیسے واپس کریں اور 1 آدھ دن کی جیل ہوگی جو بھی ہوگا، یا وہ اگر معاف کر دے تو معاف بھی ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اسلام کیا حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ نے 10,000 روپے چرائے، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ چور حکومت کو کہہ رہا ہے آپ نہ کاٹنا شروع کر دیں، تو چور کا کیا؟ ہاتھ کاٹ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم اس نے یہ کیا کہ 10,000 روپے چرائے اور ہاتھ کاٹا جا رہا ہے 10 کروڑ کا، بلکہ وہ بھی کم ہے، کیا خیال ہے؟ تو کسی اللیگل کام پہ 10 کروڑ یا 10 ارب کا آپ کا ذاتی پارٹ جو قدرت نے آپ کو گفٹ دیا ہو، دنیا کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ اللیگل کام پہ آپ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں، کوئی لا اجازت دے گا اس کی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن چوری کو صرف اللیگل نہیں کہہ رہا، حرام کہہ رہا ہے کہ چوری کیا ہے؟ ایک حرام عمل ہے، اور حرام عمل کی سزا میں جو پنشمنٹ ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللیگل ہلکی چیز ہے، اور اسلام جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو وہ اللیگل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ میرا حال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا بات۔ دیکھو دنیا میں جرم ہر قوم میں ناجائز ہے، ہر قوم میں جو برائی کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام میں جرائم کے لیے کچھ اللیگل بھی ہے، اسلام میں غیر قانونی۔ مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے، آپ سگنل توڑ کے چلے گئے، اسلام کہتا ہے اللیگل کام کیا آپ نے، جو ملک کا قانون ہے وہ سزا دے، آپ کو ملنی چاہیے، بس اس سے زیادہ اسلام بھی نہیں دیتا سزا، جتنا وہ ٹریفک پولیس والا سزا دے گا نا، اسلام اس میں مزید کوئی ایڈ نہیں کرتا کچھ۔ لیکن چوری میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کٹے گا آپ کا۔ اگر آپ نے زنا کر لیا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر 4 گواہ موجود ہیں، یعنی اس کے ثبوت کے لیے شرائط سخت رکھی ہیں تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں ایک دوسرے پر، لیکن اسلام حکومت کو کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر میرڈ ہے تو سنسار کیا جائے۔ اب مجھے بات بتاؤ، ایک شخص بدکاری کرتا ہے، میرڈ آدمی، سب سے زیادہ اس کے اس عمل سے تکلیف اس کی بیوی کو ہوگی، کیا خیال ہے؟ اگر وہ پکڑا گیا، بیوی سے پوچھا جائے گا نا، یہاں گورنمنٹ کہے گی بھئی آپ کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، آپ بتائیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ بیگم کہتی ہے بھئی اس کو چھوڑ دو، میرا میاں ہے، چلو یار میں نے معاف کیا، میری بے وفائی کی اس نے، میرے ساتھ اس نے خیانت کی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے کیا کیا؟ معاف کیا۔ اسلام معاف کر دے گا؟ اے بھئی اسلام کہتا ہے شادی شدہ مرد ہے اور
مضبوط یعنی ثبوت سے اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس کو رجم کرے. وہ کما رہا ہے تو 100 کوڑے مارے. سوال پیدا ہوتا ہے خیانت تو بیگم کے ساتھ کی ہے اور وہ معاف کر رہی ہے, اس کو تکلیف ہو نہیں رہی ہے, اس نے دل بڑا کر دیا کہ چلو یار میں نے معاف کیا اس کو, تو پھر اسلام اس کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ بدکاری کرنا, زنا کرنا, یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی, بیوی کے ساتھ بے وفائی, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ حرام عمل ہے, اور حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گاڈ کی, خدا کی نافرمانی کرنا, خدا کے قانون کو توڑنا. تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ الگ ہوگی اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی آپ پہلے فیصلہ کر لیں آپ مسلم ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ مسلم ہیں تو کچھ اللیگل کام تو صرف اللیگل ہی کہلائیں گے, کچھ اللیگل کام ایسے ہیں جو صرف اللیگل نہیں ہیں بلکہ اللہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا, اس کو خبائث میں, خبیث میں داخل کیا ہے. تو اس پہ جو سزا ملے گی وہ کس کی طرف سے ملے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے ملے گی. اور آسان مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں. دیکھو قوم سمود جو تھی وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام میں جا کے ان کو سمجھایا. پہلی بات تو یہ کہ قوم سمود میں ناپ تول کی کمی میں صالح علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ناپ تول کی کمی سے کیا ہو رہا تھا؟ کرپشن ہو رہی تھی. کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ٹھگا جا رہا تھا, یہی ہو رہا تھا نا. تو وہ لوگ خود یہ فیصلہ کرتے یار سارے ہی قوم میں جب ٹھگ ہو گئے تو قانون مضبوط بنائے ہم تاکہ یہ ٹھگنا ختم ہو, کوئی لا مضبوط ہو. وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا یہ کرتی. اور اگر نہیں کرتے تو ہم اگر وہاں جاتے ہم کہتے یار جب سبھی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں تو کرانے دو, جب یہ اس پہ خوش ہیں, سبھی ایک دوسرے کو ٹھگ رہے ہیں, سبھی ایک دوسرے کو کراچی کی اصطلاح میں کہتے ہیں چونا لگا رہے ہیں, ٹوپیاں کرا رہے ہیں, تو کرنے دو, کیا خیال ہے آپ, ان کا اپنا نقصان ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کرپشن سے روکنے کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا جو میسنجر آف گاڈ تھے, خدا کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس گئے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, جب حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہو, جب حق دینے کی باری آتی ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو. قوم باز نہیں آئی, اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, ناپ تول میں کمی کرنا صرف اللیگل کام ہوتا تو اس پہ پوری قوم کا تباہ کرنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو وہ لوگ بھی تباہ ہو رہے ہیں جن کو یہ ٹھگا کرتے تھے. بھائی اللیگل کام کی سزا تو تھوڑی ملتی ہے اور اس کو ملتی ہے جس نے وہ کام کیا ہو. اور کیا کام کیا تھا؟ جس کو ٹھگا تھا تو ان کی جیب سے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں نا. اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ کرپشن, ناپ تول میں کمی, یہ گورنمنٹ کے لا کے حساب سے اللیگل ہے, خدائی قانون میں اللیگل نہیں ہے. اللیگل سے اوپر کی چیز ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرام ہے. اور اس پر یہ نہیں ہوگا کہ اتنے سال کی جیل یا اتنے سال کی سزا اور اتنے جرمانہ, نا نا نا. اللہ کہتے ہیں حرام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا. تو جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جائے گا تو سزا کون دے گا؟ خدا دے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک اور اہم بات, جب بھی ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کی حیثیت سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. دیکھو آپ کے دوست نے آپ سے کہا کہ یار میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے سستی ہو رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, مجھ سے کولر کی طرف اٹھ کے جایا نہیں جا رہا, یار جمشید تو ایک گلاس پانی پلا. جب سے وسیم کو میں نے بہت رگڑا ہے نا بیانات میں, وسیم سلیم, تو اب میں آ گیا ہوں جمشید کی طرف کہ سلیم اور وسیم کا پیچھا چھوڑ. جمشید بھی اچھا نام, کامن نام. آپ نے کہا یار جمشید ایک گلاس مجھے پانی پلا دے. جمشید تھا ایک نمبر کا, ہے نہیں یعنی یہاں کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہو تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جمشید ایک نمبر کا سست آدمی تھا, اس نے کہا میں نہیں پلا رہا. آپ کو غصہ آئے گا نا, کیا سزا دو گے آپ؟ تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کر دو گے, یار تیرے سے تو ایک گلاس پانی نہیں پلایا جاتا. ایک خاتون نے بچے کو بھیجا, ہمارے ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں, تو بیٹا جاؤ ان سے چینی لے کر آؤ, تھوڑی سی چائے بنانی ہے. پڑوسن کے یہاں گئی, اس نے کہا ہمارے یہاں نہیں ہے. چل بیٹا جا سامنے سے جا کے لے آ. وہاں گئی, وہاں بھی نہیں ہے. چمونی آپا کے جا, چمونی آپا کے گئی, وہاں بھی نہیں ہے. فلانی آپا کے جا. پہلے تو یہ نام بہت ہوتے تھے ایک خاندان میں ہی, بڑی آپا, چھوٹی آپا, درمیانی آپا, اس طرح کے بہت نام. تو بچے ہی پیدا ہونا بند ہو گئے تو سارے آپا واپا اور سارا سیٹ اپ ہی ختم. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے سے کیا خاندان موجود ہے. بڑی پھپھو, چھوٹی پھپھو, منجلی پھپھو, پھپھوؤں کی 15-20 قسمیں ہوا کرتی تھیں. چاچے مامے ہوتے تھے. بھائی خاندان کو آباد کرو, اللہ کو خاندانی لوگ پسند ہیں. شادی یا بچے یہ سب پسند ہے اللہ کو, اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں. ایک آدھ بچہ ہوگا تو یہ خاندان ختم. تو پہلے ہی ہوا. خیر اس نے کہا جا بیٹا پڑوسن سے لے آ, فلاں سے لے آ. جا 20 جگہ سے اس نے ٹرائی مار لیا, کسی نے چینی نہیں دی. تو بچے نے آ کے امی سے کہا کوئی بھی چینی دے رہا. امی نے کہا کمبخت, سارے ایک نمبر کے بغیرت کنجوس, چل جا اپنی چینی کا ڈبہ نکال کے لا. سارے کنجوس ہے, چل اپنی چینی نکال کے لا. خیر یہ میں پتہ نہیں کہ سنا کس طرح تھا یہ واقعہ.
تو جمشید کو آپ نے کہا، جمشید سے زیادہ زیادہ آپ کیا ہو جائے گا، آپ تھوڑا سا برا بلا کہہ دو گے، ختم. لیکن آپ کے والد محترم آپ سے کہہ رہے کہ بیٹا پانی پلا دو. اچھا پہلے جمشید نے کہا تھا آپ سے کہ خود اٹھ کے پی لے، یہی جواب آپ نے اپنے ابا کو دیا کہ میں نہیں پلا رہا. پاکستان میں تو چماٹ پڑے گا نا، یہاں کا مجھے نہیں پتا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے. ویسے کچھ لوگ اپنے بچوں کو کینیڈا سے پاکستان لے کے جاتے ہیں صرف چماٹے مارنے کے لیے، کہتے ہیں بہت دنوں سے چماٹے نہیں مارے، ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا گھر میں بچہ کون ہے باپ کون ہے. تو یہ شو کرانے کے لیے نا کہتے ہیں یار چلو ادھر چلو. اس لیے بچے ذرا سوچ سمجھ کے جایا کریں اپنے ابا کے ساتھ کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں وہاں. تو جرم تو ایک ہی ہے پانی نہ پلانا، لیکن آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کی کا وزن چینج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. باس آپ کو کوئی آرڈر دے رہا ہے آفس میں، کسی کام کا کہہ رہا ہے آپ کو، ایک آپ کا دوست آرڈر دے رہا ہے، ایک چھوٹا بھائی آرڈر دے رہا ہے، بھائی آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب کلا اخذنا بذنبی، جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا. ہم نے انہیں کسی بات کا آرڈر دیا اور انہوں نے اس آرڈر کو ہلکا سمجھا، انہوں نے اس آرڈر کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے. تبھی تو یہ ایتھیسٹ لوگ اشکال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے یار، ایک نماز پہ جہنم، اور ماں باپ کی اطاعت جو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، اور سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، اور اس پر اتنی لعنت اور اس عمل پہ اتنی لعنت. وہ اس جرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی آرڈر دینے والا کون ہے، اللہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے احسانات، پھر آرڈر دینے والے کی احسانات، اس کی شخصیت، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو امریکہ میں لے کر آیا وہ اپنے خرچے پہ، یہاں اسائلم استغفر اللہ، یہاں پر جو بھی تھا اس نے وہ حساب کتاب کروایا، اور آپ اس کی وجہ سے اسٹیبل ہو گئے. اب وہ آپ کو ایک چائے بنانے کا کہہ رہا ہے، آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کو کیڑی چائے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک آدمی پانی دریا میں ڈوب رہا تھا، کنجوس آدمی تھا، زندگی میں کبھی اس نے صدقہ خیرات نہیں کیے تھے، ڈوب رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، بچ نہیں پا رہا. تو کسی نے کہا منت مان لے کہ اگر میں بچ گیا تو اللہ کے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا. وہ منت بھی نہیں مان رہا، کنجوس آدمی تھا نا. تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میری موت یقینی ہے، تو اس نے منت مانی، اے اللہ اگر تو نے مجھے پانی سے نکال دیا تو تیرے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو پانی سے باہر، جیسے ہی پانی سے باہر آیا کہتے ہیں کیڑی دیگ. کیا کہتا ہے، جیسے ہی بول رہا نا کیڑی دیگ، دوسری لہر آئی واپس پانی میں، جیسے اندر گیا کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی، یعنی میٹھی کون سی، میں تو ڈیٹیل معلوم کر رہا تھا. تو ہے تو یہ لطیفہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مصیبتوں میں ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے کوئی مصیبت دور کرتے ہیں، مرہ کألم، کیا ہے قرآن کی آیت، نہیں ہاں کألم یدعونا، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو. غیر مسلم پتہ ہے کیا دیکھتا ہے، اس مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے، غیر مسلم جرم کی حیثیت کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے تو کیا ہو گیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا. ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ بس. لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا، اتنے پیسے تو لگا، اگر یہ چاند آ گیا تو میرے، ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے، چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے، جب وہ راضی ہے، سود میں کیا ہے جا رہا ہے، 1 لاکھ روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا، اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا، مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے، اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں، بہت زیادہ، اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو. آپ کو یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے، مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے، اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے.
وجہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے، پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی، دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ پچھلے تو ہوتے ہیں، اگلے بھی کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے، ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے. اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ، اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا، تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو؟ ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی، میں ایک مثال دے رہا تھا نا، آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے اور بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں، آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار آج میں تھکا، وہ چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے، پوچھتا ہی نہیں ہے، ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں، کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے، میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے. مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے، تو اب میں کاروبار چلا نہیں، میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا، اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا، اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے. کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت، تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ، میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ بھی میں قیام تام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں. یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں، جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے. پہلی بات، وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی. اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب یہ کام کرتے ہو تو وہ ٹھیک ہوں گے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں، تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے، وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات. اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے، وہ اعتماد بحال کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ دیں آپ، پھر آخر میں لے کے بھاگے گا وہ. اور دوسرا، بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھ جائے تو کیا آ جا رہا ہے، تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے. تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو، اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے، وہ ماں باپ ہے. اچھا، جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا، اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا، ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا، بہت کچھ نواز دیا آپ نے، اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو، وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے، تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللیگل نہیں ہے نا، یہ اللیگل نہیں ہے. لیکن یہ حلال ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں، اللیگل نہیں ہے، یہ لیگل ہے. یہ امریکہ میں کیا ہے؟ یہ لیگل ہے، اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے، اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں، سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، اور وغیرہ وغیرہ. گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں لوگ آتے ہیں ولاگ بناتے ہیں، دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا. یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ. تو کوئی کیس نہیں بنتا، پاکستان میں بھی نہیں بنتا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا، یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا؟ تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے گھومتا تھا؟ تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا، تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا، تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا. یہ اس کے جذبات تھے. قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا. قانون ملازموں کو مجبور، قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے. نہیں پلائے گی، اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی. ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں.
اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے. اگر تم ان کو بھول گئے، تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دی ہے بچپن میں تمہیں، تو دنیا کچھ نہیں کہے گی میں نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے. یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں، لہذا اللہ کے احکام کو فالو کرو. احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات. مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے، کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے، اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات، اس کا کام کرنا پڑے گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی. انسان اس سے جان چھڑاتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام کریں. آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا، تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے، مانتا ہے کہ اس نے احسانات کیے لیکن بدلہ نہیں دے رہا. لیکن عزت دار آدمی ایسا نہیں کرے گا. عزت دار آدمی اگر بے شرم اور بے غیرت ہو جائے نا تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دے گا کہ جمشید کے مجھ پر احسانات ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اگر یہ مان لیا، میں نے اگر یہ تسلیم کر لیا تو دنیا کہے گی کہ مانتا بھی ہے اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے. تو اپنے آپ پہ اچھا لیبل لگانے کے لیے کہ ہم بہت اچھے ہیں، دنیا ہمیں اچھا سمجھے، اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جس نے احسانات کیے اس کے محسن ہونے کا انکار کر. اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے. سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا. ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی. اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اس نے تمہیں ایک پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی. 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے. تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار. انسان کیا نکلا؟ ڈیڑھ ہوشیار. جو شہوت پرست ہے نا، اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے احسانات کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو کسی نے، جملہ مکمل کر لیں نا، کیا جا رہا ہے؟ انسان جمشید کو، چلو بول لو، جمشید کو کسی نے بنایا ہے، انسان کو کسی نے بنایا، یہ آنکھیں کسی نے بنائی. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کرتا ہے جس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیسے دل سے دعائیں دیتے ہو یار لیٹسٹ ورژن آئی فون 17 آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا. آئی فون 17 یار تو نے مجھے گفٹ کر دیا یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک یو. اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے. ہماری ماں کے پیٹ میں 2 کیمرے بلٹن ہیں کمپنی کی طرف سے جو ہماری آنکھوں میں بولو فٹ ہیں. آئی فون خود نہیں دیکھتا، ہماری یہ آنکھیں خود دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، ہمارے کان خود سنتے ہیں. ایسا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں بہت ہی بہترین ایچ ڈی کیمرہ ہو، بہت ہی بہترین، جو بڑی بڑی فلموں میں استعمال ہوتا ہو، کروڑوں روپے کا آپ کے پاس تھا، وہ کہتا ہے ایک ڈاکو آیا، کہتا ہے یا تو اپنا یہ والا ڈیجیٹل کیمرہ دے دے یا یہ والا دے دے، آپ کون سا دو گے؟ وہ کروڑوں روپے کا جو کیمرہ ہے نا آپ کا، وہ یہ لے جا، یہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کون سا والا قیمتی ہوا؟ یہ موبائل والا قیمتی ہوا، یہ جو کھوپڑی میں فٹ ہے یہ والا قیمتی ہوا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے 10 کیمرے تیرے پاس رکھیں، یا تو یہ دے دے یا دونوں میں سے ایک دے دے. یہ والا ایک دے دو گے آپ اس کو؟ دونوں خربوں روپے سے زیادہ کی قیمت والے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں فٹ ہیں. یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ یہ کس نے دی آپ کو؟ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو. تو بے شرمی کی بات ہے نا، یہ آنکھیں آپ غلط استعمال، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیوی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھو، آپ اس کو 100 دفعہ دیکھو، آپ بٹھاؤ، گپ شپ لگاؤ اس سے، اس کی باتیں سنو. ہم تو ذرا لبرل قسم کے مفتی، ہم کہتے ہیں اس سے گانا بھی سن لو آپ. مجھے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی بیوی کو گانا سناتا ہوں، مجھے سنا لے یار، بیوی کو سنا رہا ہے، بہت نیک آدمی، اللہ تجھے حج پہ لے جائے.
بعض علماء کہتے ہیں یار گانے تو حرام ہے، ناجائز ہیں. میں کہتا ہوں بھائی بیوی کو سنا رہا ہے گانا، اتنا نیک آدمی آج کل، اللہ کرے بیوی ہی کا تصور کر کے گا رہا ہو، وہ ایسا نہ ہو تصور میں کوئی اور ہو، سامنے بیگم بیٹھی ہوئی ہو. تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو حلال نعمت رکھی ہے دیکھنے کے لیے، کون ہے تمہارے پاس، اس کو دیکھو. آپ کہہ رہے ہو نہیں میں فوج فلمیں دیکھوں گا، میں لڑکیوں کو دیکھوں، انٹیوں کو دیکھوں گا. تو یہ اس آنکھ کی ناشکری ہے یا نہیں ہے؟ یہ آنکھ کی ناشکری ہے. غیرت سے زمین میں گڑ جانا چاہیے انسان کو. اگر گناہ ہو گیا توبہ کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ اقراری مجرم ہوں، باغی نہیں ہوں، اقرار کرتا ہوں تو نے آنکھیں دی تھی اور میں نے تیری آنکھوں کو تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا. زبان کی نعمت جس سے ہم ذائقے چکھتے ہیں، ایسا بہترین انسٹرومنٹ اللہ نے ہمارے فٹ کر دیا ہے. اس کی ایڈجسٹمنٹ دیکھو، خالی میں بول رہا ہوں نا کتنی سپیڈ سے، یعنی زبان کی لینتھ اتنی ہے کہ نہ دانتوں سے باہر آ رہی ہے نہ دانتوں سے اندر جا رہی ہے، اور بولنے میں وہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. عجیب ہی، یعنی آرٹیفیشل اگر کوئی لگائی جائے تو کبھی دانت کے نیچے چپکے گی، کبھی جتنا نکالنی ہوگی نکلے گی بھی نہیں وہ باہر. کوئی ورنیل کیلیپر تھا بھائی جس نے بیٹھ کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا. آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اتنی کریکٹ ہے کہ ذرا سی ملی میٹر بھی اگر وہ تھوڑے سے پتلے دائیں بائیں ہو جائیں تو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا نا کہ مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کیا؟ اس کو 3 نظر آتے تھے. تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا ہوئی تھی یار؟ اتنی کیلکولیشن، اتنی زبردست کیلکولیشن. اور یہ آنکھ بند کس سے رہی ہے؟ روٹی سے. ماں کھا رہی ہے پراٹھا، اگر کراچی میں ہوگی تو کیا کھا رہی ہے؟ وہ ڈیزل کے پراٹھے کھا رہی ہے. وہ ہے بھائی، اس سے کیا بن رہی ہے؟ بچے کی پیٹ میں آنکھیں. زبان کچھ بھی کھائے گی نا اس کی باڈی کو بعد میں لگے گا، بچے کی کنسٹرکشن میں پہلے استعمال ہو. سب کچھ روٹی سے بن رہا ہے، سب کچھ روٹی سے بن رہا ہے. گوشت انڈے جو بھی کھائے گی باڈی میں ایسے اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے جو بچے کے لیے فائدے کی چیزیں، وہ ساری باڈی وہاں سے نکال کے ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے اندر کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے. اور کھوپڑی پوری، اور اس کے اندر دماغ اتنا بڑا، اس کے اندر لائنیں. ہم جب گھر بناتے ہیں صرف گٹر لائن ڈلوانے میں ہمیں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. ایک اتنی چوڑی لائن جس میں جائے گا کیا، وہ ڈلوانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور یہ کھوپڑی کے اندر باریک نسیں جن میں بلڈ نے سرکولیٹ کرنا ہے، اور ایسی پیک ہے کہ ذرا سا باہر نکل گیا نا، وہ لائن سے پانی تھوڑا سا نکل جائے کیا ہو جائے گا بھائی؟ اگر آپ نے جو پانی کی لائنیں بچھائی ہوئی ہیں تھوڑا سا پانی نکل جائے تو آ کے جوڑ دو گے، یہی ہو جائے گا نا، کوئی تباہی تھوڑی آ جائے گی. لیکن دماغ کی باریک باریک نسیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، ذرا سی لیکیج اس میں ہو گئی کومے میں چلا گیا. یہی ہوتا ہے نا، فالج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایسی باریک نسوں کا ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی نسیں ہیں کہ پائپ ہیں کہ ان کو لے جاؤ چاند سے چکر دلا کے واپس زمین میں لے آؤ. اتنی بڑی نسوں کا جال کا گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی کے اندر فٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ ڈیزل کے پراٹھوں سے. روٹی سے کبھی کبھار بنا کرتا تھا، اب کس سے بن رہا ہے؟ پیزے سے، جو کسی کام کی چیز نہیں. بچہ تو آ ہی جاتا ہے، ماں جو بھی کھائے نا، وہ الگ بات ہے پھر کس ٹائپ کا آ رہا ہے. وہ برگر بچہ آ رہا ہے یا پیزا کھائیں گے تو پیزے جیسا نکلے گا، اور اگر صحیح گوشت انڈے منڈے کھائیں گے تو پھر ذرا صحیح چیز مارکیٹ میں آئے گی. خیر، تو کتنے بڑے احسانات تھے خدا کے. ناک میں سونگنے کی طاقت. اچھا کمال کی بات یہ کہ یہ سارے کام نا ہمارے دماغ کرتا ہے. دماغ سونگتا ہمارا دماغ ہے، دیکھتا ہمارا دماغ ہے، سنتا ہمارا دماغ ہے. ایک چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ نے کچھ آلات دے دی ہیں، کچھ ریسیپٹر دے دیے ہیں کہ کان میں ایسے ریسیپٹر لگا دیے کہ جو ساؤنڈ کی جو فریکوینسی ہے نا، جو ویوز ہیں وہ ان کو پڑھتا ہے. وہ اس حساب سے بتاتا ہے دماغ کو کہ یہ والی آواز آ رہی ہے. اس کو آنکھ کو ایسے ریسیپٹر آنکھ میں لگا دیے جو لائٹ کو پڑھتے ہیں. لائٹ جب ٹکرا کے آئے گی تو وہ اس کو پڑھے گا دماغ ہی. یہ صرف آلات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. سونگنے کے لیے الگ ہے، بولنے کے لیے الگ ہے، سننے کے لیے الگ ہے. ایک ایک پارٹ، ایک ایک آرگن باڈی کا اتنا پیچیدہ ہے کہ اب تک کوئی ایک پارٹ بھی باڈی کا ایسا نہیں ہے جسے ماہرین مکمل پڑھ چکے ہوں اور کہہ رہے اب اینڈ ہو گیا بھائی، آنکھ ہم نے مکمل پڑھ لی، اب آنکھ میں مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. نا کہہ رہے نہیں بھائی، ابھی جتنا جانا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو ابھی جاننا باقی ہے. اور یہ سب بن کس سے رہا ہے؟ ڈیزل کے پراٹھوں سے. اچھا مزے کی بات یہ بات تو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، بچہ ماں کے پیٹ میں کنسٹرکشن کا کام اس کا مکمل ہوا. اتنی عجیب و غریب مخلوق 9 مہینے میں کمپلیٹ. آپ ٹھیکہ دے دو گھر بنانے کا ٹھیکیدار کو. ایک بوڑھی عورت نے کسی کو بددعا دی، اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. اس نے کہا تو دعا دے رہی ہوں بھائی مزدور آئیں گے. آپ پتہ نہیں، امریکہ کا تجربہ مجھے نہیں ہے، پاکستان میں تو ایسے ہی ہے، انڈیا بھی پاکستان جیسے ہی ہے. تو جب مزدور آ گئے نا اس کو اندازہ ہوا یہ کتنی بڑی بددعا ہے. مزدور ایک دفعہ گھس جائے نکالنا آسان ہے،
2 مہینے کا کام ہوتا ہے کئی سال لگ جاتے ہیں, پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. تو 9 مہینے کا اللہ نے ٹائم لیا ہے, 9 مہینے میں بچہ کمپلیٹ ہوا. اور کمال کی بات دیکھو یار, اس پہ جتنا انسان تعجب کرے کم ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, وہی ڈیزل کا پراٹھا دودھ پیدا کر رہا ہے, جو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس ڈیزل کا تو نہیں, یعنی جو بھی پراٹھا ہے, سب ڈیزل کے نہیں کھاتے, جو کچھ بھی کھا رہی تھی ماں, اس سے پہلے بچے کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا. جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا, اب اس کو ضرورت ہے دودھ کی. یار فطرت اتنی عقل مند ہے کہ وہ سارے کام خود اس نے ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے اندر ہے. پھر تو نیچر ہی کی عبادت کرنا شروع کر دو, اگر نیچر تو بڑی ذہین مخلوق ہے پھر تو. ادھر بچہ دنیا میں آیا ہے, اسی خوراک سے دودھ, جو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, وہ دودھ بنتا ہے اور ایسی جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے جہاں سے بچے کے لیے پینا آسان. اور بچہ جب دنیا میں آیا تھا, قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا, کچھ بھی پتا نہیں تھا اس کو. امریکہ کیا ہے, کینیڈا کیا ہے, پاکستان کیا ہے, اگلا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے, کچھ بھی پتا نہیں. ہم تو اپنے سیاسی ٹکڑے بھی تھوڑے تھوڑے بیچ میں نکل جاتے ہیں, کیا کریں. تو الیکشن میں کیا ہوا تھا سب کو پتا ہے کیا ہوا. خیر, تو دیکھو الیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک سسٹم کے تحت, ایک سسٹم کے تحت. ہمارے یہاں کیسے ہوتے ہیں؟ سسٹم, خاص قسم کا سسٹم ہے, اس کے تحت سارا چل رہا ہوتا ہے. لیکن ٹینشن نہ لیا کرو, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو کام ہمیشہ ہو رہا ہے تو پھر اس میں جہاں لوگ بہت پریشان ہیں, یار یہ کیا کر دیا, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں بالکل ریلیکس. کیوں نہیں ریلیکس ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ذہنی ٹینشن سے نا آپ مر جاؤ گے. سسٹم کے تحت نہیں ہوگا الیکشن. دیکھیں میرے جیسے جید علماء نے اتنا بول دیا نا سسٹم کے تحت, تو بس کافی ہے, باقی نہیں ہوگا. دیکھو میرے پاس نا GTO 125 تھی کاواساکی, پاس چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں, اس سے سبق بہت سیکھنے کو ملتا ہے. میں اس کی ٹینکی بھرا کے جاتا تھا, وہ پیٹرول بہت مہنگا اور روز مہنگا پہ مہنگا ہوتا جا رہا تھا. ایک دن مجھے غصہ آیا, میں نے کہا کیا مذاق لگایا ہوا یار, پھر مہنگا کر دیا. تو ایک اور بندہ بائک میں پیٹرول ڈال رہا تھا, میں نے کہا یار تمہیں ٹینشن ہی ہوئی؟ کہہ رہا اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی نا پوری طرح. جب لوگ کہتے ہیں الیکشن میں یہ ہوا, مطلب پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے, تو ہو ہی رہے گا کیا. ہم اپنا بیوی بچوں کو پالو بھائی, اپنے جاب کی فکر کرو, اسٹیٹ کو بچانے کی فکر کرو. اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو اچھے برے لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, اچھے لوگوں کو لانے کی کوشش بھی کرو, یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. لیکن ٹینشن آدمی لینے سے اگر فائدہ ہوتا تو پھر آدمی ٹینشن لے, فائدہ نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو کمزور کرنے سے پاکستانی لوگ کمزور ہو جائیں گے, اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا. اور زیادہ کیونکہ ہر آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب میں آتا ہوں نا ایسے بحث کر رہا ہوتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں نیچے اترے گا تو میں تیرے سے بات کروں گا. تو ملک پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا بھائی. ملک کو تو بہرحال ہم نے ملک کی شکست پہ خوش نہ ہو, بس ملک کی شکست پہ خوش نہ ہو. بعض لوگ اتنا دشمنی میں آگے چلے جاتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو اچھل رہے ہیں 2-2 فٹ. ہاں یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, بیچ میں اپنے مسئلے بھی میں لے آتا ہوں. تو اب دیکھو ادھر بچہ دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. کتنے احسانات, یہ سارے احسانات قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ احسانات فزکس کی کتابوں میں نہیں کوئی بیان کرے گا آپ کو, کیمسٹری کی کتابوں میں بولو نہیں. کیمسٹری آپ کو یہ بتا دے کہ ہائیڈروجن کے 2 تھے, آکسیجن کا 1 مل کے پانی بن گیا, بس یہ آپ کو اللہ بتائے گا. میں ہوں جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. دیکھو سائنسدان ہمیں یہ بتائیں گے پانی جب زمین کی تہ میں جاتا ہے تو ایک جگہ جا کے رک کیوں جاتا ہے, یہ کیوں رکتا ہے, کس قانون کے تحت رکتا ہے, یہ سائنسدان ہمیں بتا دے گا. اللہ کیا بتاتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا. اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر اللہ یہ اصول نہ بناتا کہ پانی ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے تو پانی نے تو زمین میں جاتے ہی رہنا تھا. تو کیا تمہارے اندر یہ طاقت تھی کہ زمین کو کھود کے تم پانی نکال لیتے جسے تم پیتے ہو؟ یہ فزکس کے قوانین بنائے کس نے؟ ہم نے بنائے تھوڑی, ہم تو مطلع ہوئے ہیں اس پہ. بنانے والا کون ہے؟ سمندر سے بھاپ بن کے میٹھا پانی اوپر جاتا ہے, ہواؤں کے ذریعے اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا کے بارشیں برساتے ہیں جس سے نہریں اور کنویں آباد ہوتے ہیں. سائنس صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ ہوتا کیسے ہے, ہوتا کیوں ہے, یہ کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے نظام اس لیے بنایا تاکہ پوری دنیا میں انسانوں کو پانی ملے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے, وہ نہیں پی سکتے. اتنے سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے, اتنے سارے احسانات. پیدا ہوتے ہی بچہ ہوتا ہے بہت معصوم. یار ایک ایک چیز پہ آدمی غور کرے نا. چائلڈ اسکیما, آپ نے ایک لفظ سنا ہے؟ بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں جو بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی, اور وہ ہر جانور کے اور انسان کے بچے پہ ہوتی ہیں. یہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے نا, یہ گوگل پہ سرچ کریں گے چائلڈ اسکیما, تو بچے کے چہرے پہ جو لکیریں بنیں گی بڑے کے چہرے پہ وہ لکیریں نہیں بنتی. وہ جو بچے کے چہرے پہ لکیریں بنتی ہیں اس سے بچے میں معصومیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک طرز آنے لگتا ہے اس کے اوپر, پیار آتا ہے اس کے اوپر. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ لکیریں مارکیٹ سے شارٹ. یار اس کے جو چہرے پہ قدرت نے لکیریں بھی بنائی ہیں نا, ڈیزائن بھی,
وہ بھی دیکھو مصور کا کام کیا ہوتا ہے, وہ چاہے تو چنگیز خان کی تصویر بھی بنا سکتا ہے جسے دیکھ کے دہشت ہو, وہ چاہے تو ایسی تصویر بھی بنا سکتا ہے جسے دیکھ کے رونا آئے. بناتے ہیں نا مصور لوگ, جو تصویر بنانے والے لوگ ہیں وہ ایسی تصویر بناتے ہیں جسے دیکھ کے پیار آئے, رونا آئے. اور کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے چور ہے, ظالم ہے, تو چہرے پہ ایسے آپ تصویریں بنا دیں تو ایسا لگے گا جیسے کوئی خون خوار انسان ہو, مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بچے کے چہرے پر ذرا سا بھی وہ رونے کی کوشش کرے یا ہنسنے کی کوشش کرے, اس کے چہرے پہ جو جس ڈیزائن سے لکیریں بنتی ہیں وہ بڑوں کے چہرے پہ نہیں بنتی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے بچے کو, بڑے کی طبیعت اس کی طرف جاتی ہے, بڑے کو اس پہ ترس آتا ہے کیونکہ بچہ کمزور ہے, وہ خود سے نہیں سروائیو کر سکتا. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس پہ ترس کھائے اور اس کے لیے قربانی دے. تو قدرت نے اس کے چہرے پہ جو ڈیزائن بنا دیا ہے وہ ڈیزائن ایسا بنایا ہے کہ آپ کو اس پہ پیار آئے تاکہ اس کی حفاظت ہو. یہ ڈیزائننگ ایوالو ہونے کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتی, خود بخود نہیں ہو سکتا کہ پوری پینٹنگ بھی سوچو سمجھ کے کی جا رہی ہے. اب خدا کے احسانات تھے, جب ہم پیدا ہوئے اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں, فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتا دیکھتا بنایا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم پر اس نے اتنے احسانات کیے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں خدا کے ہم پر احسانات ہیں, اب ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ تو پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو, رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھو, زندگی میں 1 دفعہ اس کے گھر کی زیارت کرو, اور اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی نکالا کرو, صدقات و خیرات بھی نکالا کرو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کا سارا مال ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے مالوں میں ان کے رشتہ داروں کا اور ان جو محروم لوگ ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, ان کا حق ہوتا ہے. تو ہم دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ ہم تو تجھے تلاش کر رہے تھے, کوئی ہمیں بتائے کہ تو خوش کیسے ہوتا ہے. کسی اور غیر مسلم کے پاس خدا کو خوش کرنے کا کوئی مستند طریقہ موجود نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے, ہمیں تو اللہ بتاتا ہے کوئی ہے عبادت کا طریقہ. ان کی نظر میں وہ مستند ہے, لیکن آپ اس کو کمپیئر کریں اگر اسلام سے تو اسلام سپیریئر نکلے گا, اس کا پلڑا بہت بھاری نکلے گا. عبادت کا جو وضو دیکھ لو, جمعے کی نماز دیکھ لو, زکوٰۃ دیکھ لو, ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو اسلام کے آرڈر. تو میرے بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ زنا کو حرام کر دیا, نکاح کو سنت بنا دیا, وغیرہ وغیرہ جو پورے احکامات ہیں. عورت کو پردے کا حکم دیا, عورت دل و جان سے پردہ کرتی. بھائی میرے رب نے مجھے پیدا کیا, مجھے ماں کی نعمت دی, مجھے باپ کی نعمت دی, مجھے حسن و جمال دیا اس نے. اب وہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس حسن کو چھپاؤ, ہر غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرو تاکہ اس کی نگاہیں خراب نہ ہو, اس کی نگاہیں گندی نہ ہو, تو خوشی خوشی اس بات کو لینا چاہیے تھا نا, پوری دنیا کو لینا چاہیے تھا. اور جس نے یہ پیغام پہنچایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہے لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس دعوت پر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا, میرا کوئی کمیشن نہیں ہے, فری میں. جیسے میرے بیان بھی خوب سمجھ لیں فری میں ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, میرے کسی بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے, کیونکہ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے 4 بیویاں ایسے چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے پیغام پہنچانے میں, پوری قوم آپ کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا ان سب باتوں کو دیکھ کر ہم اللہ کے دین کو دل و جان سے قبول کرتے, بلکہ پوری انسانیت قبول کرتی. لیکن انسانیت نے بڑا ظلم کیا. انسانیت نے کیا کیا؟ بڑا ظلم. میسنجر آف گاڈ پہ بھی اعتراضات شروع کر دیے. کیا اعتراضات کیے؟ ان کی تعلیمات پہ نہیں, اعتراضات یہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا. اچھا میں بات آپ سے کہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ اس عمل کو دنیا کے عرف کے لحاظ سے ظلم قرار دیا جائے گا نا, زیادہ سے زیادہ دنیا کے لحاظ سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور معاذ اللہ نقل کفر نباشت, یہ مان لیا جائے کہ ظلم تھا, تو کس کے ساتھ ہوا یہ ظلم؟ معاذ اللہ سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوا, معاذ اللہ. ایسے ہی ہے نا. تو جب وہ بالغ ہوئیں, وہ بڑی ہو گئیں, تو وہ کہہ دیتی مجھ پہ ظلم ہوا ہے, مجھے علیحدگی دے دو. مدعی سست گواہ چست کی اصطلاح آپ نے کبھی سنی ہے بھائی؟ مدعی سست گواہ چست. میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے پیسے لیے ہیں, سوری میں کہہ رہا ہوں اس نے ان کے پیسے لیے ہیں اور یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگ کہیں گے جس کے لیے وہ تو چپ بیٹھا ہوا ہے, ان کو پتہ نہیں, تو شاید ان کا کوئی کمیشن ہوگا اس میں. ایسا ہی ہے نا. کورٹ بلا کے پوچھ رہی ہے بھائی مفتی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جمشید نے ستار کے پیسے لیے ہیں, ستار تم کیا کہتے ہو؟ ستار کہہ رہے میں کچھ بھی نہیں کہتا اس بارے میں. کورٹ اس کیس کو سنے گی, کورٹ کہے گی بھائی جس نے دعویٰ کیا ہے وہ ٹائم ضائع مت کرو, نکلو یہاں سے. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ظلم ہوا ہے, آپ کم عمر تھیں, تو ہمیشہ کم عمری میں ہی تھوڑی رہی ہیں, بعد میں بالغ ہوئیں, بڑی ہوئیں. پھر سورہ حجاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق کا حق دیا ہے کہ اگر اس غربت میں تم میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہو تو میں تمہیں ڈیورس کا حق دیتا ہوں. یہ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو ڈیورس کا رائٹ دیا کہ تمہیں اختیار ہے. اور سیدہ عائشہ کو اسپیشل الگ سے اختیار دے کے یہ فرمایا کہ آپ جلد بازی کا فیصلہ مت کرو, اگر آپ کو علیحدگی چاہیے,
اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، یہ طلاق کا حق آپ کو یوز نہیں کرنا، تو جلدی جواب نہیں چاہیے، پہلے اپنے گھر میں جا کے مشورہ لیں۔ یہ کیوں پیغمبر سے یہ کام کروایا جا رہا ہے؟ قیامت تک کوئی شخص نبی کی سیرت پہ انگلی نہ اٹھائے کہ آپ کو معاذ اللہ، سیدہ عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو نقل کفر نباشت کوئی اندھیرے میں رکھ کے ان سے نکاح کیا گیا ہے، اور بعد میں تو اس نکاح پہ نادم تھی اور معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ بھائی اب تو بالغ ہو چکی ہیں، ان کو اختیار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جلدی نہیں، جا کے اپنے گھر میں پہلے مشورہ کرو، اور رہنا بھی اس غربت میں، گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، ایج بھی نبی کی زیادہ، اور اکنومیکلی بھی حالات یہ ہے کہ گھر میں 40 دن خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں چولہا نہیں جلتا تھا۔ مجھے بتاؤ ایسی صورت میں بھی جب سیدہ عائشہ کو اختیار دیا گیا تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں افیکا اشاور، بخاری کی حدیث، آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ غضبناک ہو رہی ہیں کہ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ سوچا کیسے؟ اتنی محبت مل رہی ہے۔ تو یہ تو پیغمبر کی ایسی سیرت ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ اور ایک گھر میں غربت، اس کے باوجود سیدہ عائشہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو بھائی ہمارے پیغمبر کی ایسے لوگ آج ملتے ہیں بھائی، آج ملتے ہیں ایسے لوگ۔ آپ اپنے بارے میں دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہ جلے اور آپ کی عمر بھی بیگم سے 30-35 سال زیادہ ہو، پہلی بات تو بیگم چولہا جل بھی رہا ہوگا نا تو کہے گی کہ اب میرے ابا نے میرے ساتھ نا انصافی، آپ 35 سال 40 سال 50 سال مجھ سے زیادہ ہیں، مجھے یہ شادی قبول نہیں، یہی ہوگا نا۔ اور اگر قبول کر لی تو ساری زندگی تانے دیتی رہے گی، بس وہ تو میں نے سوسائٹی اور خاندان کی پرمپرا تھی، ہم شریف لڑکیاں ہیں، ہم بس کر لیے، اب ٹھیک ہے ہو گئی، گزارا چلائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی جب آپ ارب پتی ہو، آپ صبح شام، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے، لڑکا ارب پتی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں چلو یار پتی ہے لیکن ارب بھی تو ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو لڑکی مان لیتی ہے چلو بھائی جانے دو یار، ٹھیک ہے چلتا ہے، پیسہ بہت ہے۔ ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ نہیں، خود سیدہ عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، اس کے باوجود اور پھر ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے مشورہ کرو، اس پہ غضبناک ہو رہی ہیں، فی کا اشاور، یا آپ نے سوچا کیسے میرے بارے میں؟ اور اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ظلم ہوا تھا، تو یہ کیا، یہ اعتراض ہے ان کا۔ تو اعتراض یہ نہیں ہے، اصل میں اعتراض یہ کہ نبی کو میسنجر آف گاڈ مان لیا تو نبی کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، وہاں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ نکالا ہوا ہے کہ میسنجر آف گاڈ کا انکار کرو، اب بولو آپ پیغمبر اللہ کے معاذ اللہ پیغمبر ہے ہی نہیں، پھر آپ کی ذات پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو جو بنتے نہیں ہیں۔ دوسرا اعتراض جو اس سے بھی بڑا جرم کیا، وہ کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کرو، کیونکہ خدا کو مانیں گے تو پھر آگے مسائل کھڑے ہوں گے، وہ خدا کیا چاہتا ہے، اس خدا کے احسانات کیا ہیں۔ جب خدا کو مانیں گے تو ماننا پڑے گا یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، بچوں کو بتایا جاتا تھا دیکھو بیٹا اللہ نے آنکھیں دی، بچہ مان لیتا بھائی اللہ نے دی ہیں تو بیٹا غلط استعمال نہیں کرنا، اچھا ابو ٹھیک ہے۔ وہ ایک آدمی کے، چلو زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، بڑی دلچسپ بات تھی لیکن پھر الگ سے کبھی موقع ملے گا آپ سمجھائیں گے۔ ایک خاتون کا شوہر مر گیا تو روتے روتے کہہ رہی ہائے ہائے میرے میاں بہت اچھے تھے، کبھی کسی خاتون کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے۔ تو جو ہے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، یہ مت کرو، اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، بڑوں سے بد کلامی کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو بچہ اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے بڑے ہو کر ایک احساس جرم تو ہوتا ہے نا، لیکن انسانیت نے کیا ظلم کیا، انہوں نے کہا اللہ کو سوسائٹی سے نکالو۔ سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ گاڈ کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے مسائل۔ اب نکالے کیسے؟ نکالنا آسان نہیں ہے۔ پھر آنکھیں کس نے دی بھائی؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ ناک کس نے دی؟ کان کس نے دیے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں اس انار کو دیکھو، مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے ایک انار پیدا ہوتا ہے، اس کے پھلنے پھولنے کے منظر کو تو دیکھو، انار سرخ ہوتا ہے، کیسا بہترین رس اس کے اندر، اور دانے کیسی خوبصورت پیکنگ میں اور مختلف پرتوں میں، ایسا نہیں کہ ٹیڑے میڑے دانے، نہ ایک بڑی خوب انگور کے گچھے دیکھو، کیلے کے گچھے دیکھو، سیب کے اوپر کی پرت دیکھو، اور پھر اس بیج کے اندر سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں بھائی۔ آپ نے بیج زمین میں ڈالا، اس بیج سے ایک پودا نکلا، اس سے بیل نکلی، اس سے پھول نکلے، پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، اس کے بعد پھل پیدا ہوگا، پھل بڑا ہوگا، پھر وہ آپ کھائیں گے، اس کے اندر وہی درجنوں بیج دوبارہ، اور ہر بیج میں یہی پروسیس اس کے اندر انسٹال ہوا ہوگا۔ تو اتنی ساری چیزیں کہاں؟ تبھی تو قرآن کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس چیز کا انکار کرو گے بھائی؟ انسان نے ایک فارمولا نکالا کہ سب کا ایک ہی دفعہ میں کر دو انکار، ایک ایک کو بولنا کہ نہیں خربوزہ بھی خود بخود بنا ہے، انار بھی خود بخود بنا ہے، آنکھیں بھی خود بخود بنی ہے، ناک بھی خود بخود بنی ہے، اس میں ٹائم ضائع ہوگا، اس میں کیا، اور اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو انسان نے ایک فارمولا نکالا، ان سے بولا ایکچولی ہوا ایسا تھا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں سورج چاند ستارے اور سیارے جھن 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 بن کے
اب جب پوچھا گیا اتنا خاندانی دھماکہ، کراچی میں دھماکے سنے ہوں گے کراچی والوں نے، کیا خیال ہے آج تک کبھی ایسا ہوا کہ الٹی کرسی سیدھی ہوئی ہے اس دھماکے سے؟ سیدھی کرسیاں الٹی تو بہت دیکھی ہیں، الٹی کرسی ہم نے سیدھی نہیں دیکھی۔ ہم نے مان لیا سائنسدان کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا دھماکہ، ہم نے کہا بھائی یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ بگ بینگ تھیوری کو ہم مانتے ہیں، ہوا نہیں ہے، یہ اتنا خاندانی دھماکہ یہ ایک عام کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کام ہے کہ جو ایسی کیلکولیشن کے ساتھ دھماکہ کر رہی ہے جس کیلکولیشن کے نتیجے میں سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں وجود میں، اور زمین پھر سورج سے الگ ہو کر 23 ڈگری پہ جھک بھی رہی ہے جس سے موسم بن رہے ہیں، اور جناب وہ پھر سورج کے گرد گھوم بھی رہی ہے اور اسے خاص کیلکولیشن کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے، یہ دھماکہ آرڈر پہ کیا گیا ہے۔ دھماکے کا تو یہ جواب ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا انسان کیسے آیا؟ ایکچولی انسان، اب ہم یہ کہیں کہ آنکھ بھی خود بنی ہے، نہیں، ایک سیل وجود میں آیا تھا اتفاق سے۔ کیسے آ گیا؟ اس سیل کی جو ترکیب ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے، وہ تو کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتی۔ سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے ہیں، اربوں سال کہہ رہے ہیں۔ اربوں سال میں ایسا لا آف چانس بھی ایک کچھ ہوتی ہے نا، بائی چانس بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو بائی چانس کروڑوں سال میں ایک سیل وجود میں آ گیا تھا جس میں زندگی کی ابتدا ہوئی ہے۔ ابے اس میں زندگی کہاں سے آئی؟ بے جان چیز وجود میں آ سکتی ہے نا، اس میں حیات کیسے پڑ گئی؟ کہہ رہے لا آف چانس کے تحت کھربوں سال میں جب کھربوں خلیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ایک آدھ سیل ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کھربوں، ہم نے کہا کھربوں بھی نہیں، ہم نے کہا چلو کھرب کو کھرب سے ضرب دے دو۔ اب کون ماضی میں جا کے دیکھ رہا ہے کہ کتنے کھرب سال لگے؟ اچھا ایک سیل وجود میں آ گیا، پھر کیا ہوا یار؟ پھر انسان جمشید کہاں سے؟ مجھے جمشید کا بتاؤ، جمشید کیسے بنا؟ کیونکہ میں تو جمشید کو دیکھ رہا ہوں، اس کی 2 آنکھیں اور اس سے زبردست ایڈجسٹمنٹ، کہہ رہے ایسا ہی نہیں ہو گیا۔ یہی تو بات ہے، مولویوں کو سائنس میتھس کا تو پتا ہے ہی نہیں۔ یہ مولوڑے کیا بتائیں گے ہمیں سائنس کا؟ ڈاروین پڑھا ہوتا ہے انہوں نے کم بختوں نے، جاؤ اس پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اس پہ پروفیسر ہیں جو ڈاروین کی تھیوری پہ ورک کر رہے ہیں، اور ایکچولی انہوں نے، یہ مولویوں کو کیا، ان کو تو ABCD مشکل سے یاد ہوتی ہے۔ او بھائی ڈاروین کی تھیوری پہ رد کرنے کے لیے ڈاروین کی تھیوری پڑھنا نہیں، کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے۔ چانس بائی چانس کوئی روبوٹ آج تک وجود میں نہیں آیا ہے۔ جمشید، مجھے جمشید کا جواب چاہیے، جمشید کیسے بنا؟ کوئی روبوٹ جو بے جان ہے وہ نہیں کھربوں سال میں وجود میں آ سکتا۔ زندہ چلتا پھرتا انسان، پھر پودے، خربوزے کے اندر بیج میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے کہ اس کو زمین میں ڈالو تو پہلے بیل نکلے گی، اس کے ایک ٹائم کے بعد پھول نکلے گا۔ وہ پھول ہی کیوں نکل رہا ہے؟ اس کو پتا ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تاکہ نر مادہ کا ملاپ ہو، پھر پھل پیدا ہو، پھر اس پھل کے اندر دوبارہ سے بیج۔ کھربوں کیا، کھربوں کو کھرب ہا کھرب سال سے آپ ملٹی پلائی کر دیں، 100 دفعہ ہی عمل کریں، خربوزہ وجود میں نہیں آئے گا۔ جب خربوزہ نہیں آ سکتا تو انسان کہاں سے آ سکتا ہے وجود میں؟ تو اس لیے پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکنے پر پابندی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جو ڈاروین کی تھیوری کی بیس پہ خدا کے منکر ہیں، گورنمنٹ ان کو سزا نہیں دے گی، ان کو سزا کون دے گا؟ وہ خدا دے گا جس نے بنایا ہے۔ مولوی کا کام ہے خدا کا پیغام آپ تک پہنچا دینا، علماء کا کام، پیغمبروں کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ باقی آگے اس کو آپ اس اللہ کے عذاب سے ڈریں یا نہ ڈریں، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ مذاق اڑاتے رہے، مولویوں کو کیا پتا سائنس کا۔ میں دیکھتا ہوتا نیچے کمنٹس میرے بارے میں آئے ہوتے ہیں، ان کو سائنس کا، ان کو ڈاروین کا پتا ہے، ڈاروین کی اسپیلنگ آتی ہے ان کو۔ اور بھائی ہمیں اسپیلنگ آئے نہ آئے، ہمیں یہ پتا ہے جمشید خود بخود نہیں بن سکتا۔ ہم دیسی لوگ ہیں، دیسی اسٹائل میں بات کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا یہ آٹومیٹیکلی، اتنا لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے۔ اور کمال کی بات ہے ڈاروین کے تحت ارتقا کرتے کرتے ہم اینڈنگ پوائنٹ پہ ہی سب کچھ مل رہا ہے، یعنی جو جانور ایوالو ہو کے جہاں پہنچا ہے نا اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ تو ہم آخری اسٹیشن پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ تھوڑا ہم پہلے پیدا ہو جاتے، کچھ چیزوں کا بھی مزید ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ لیتے۔ نہیں آئی سمجھ بات؟ مثال کے طور پر شہد کی مکھی، سائنسدان کہیں گے، قرآن کہتے ہیں میں نے بنائی، اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی کو بنایا اور مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا، وحی کی، اس کو سکھایا ایسے چھتا بنانا ہے، ایسے ملکہ مکھی، مزدور مکھی، یہاں سے پھول کا رس تو نے چوسنا ہے، اور اس طرح سے تو نے بائی ایئر سفر کر رہا ہے، اپنے چھتے تک پہنچنا ہے، اس طرح سے تو نے شہد تیار کرنا ہے۔ اللہ کے پاس جواب آسان ہے کہ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ۔ جو خدا کے منکر ہیں ان کو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ان سے پوچھو شہد کی مکھی کیسے وجود میں آئی؟ جمشید کو چل چھوڑ، تجھے جمشید کا نام اچھا نہیں لگتا تو بتا مکھی کیسے وجود میں آئی؟ مکھی کے بارے میں پھینکنا، وہیں سے جو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں سے کہہ رہے ہیں ایکچولی ایسا ہوا تھا کہ یوں ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑا زبردست پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا۔ ایکچولی کر کے کچھ بھی پھینکتے رہو۔ تو وہ پھر وہ تو کیا کیا پھینکتے ہیں، وہ تو مختلف تھیوریز ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ نہیں لاتا ہے، کوئی تیسرا لاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ میں نے بنایا نا، مجھ سے پوچھو یار کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے؟ یہ میں نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود بنے۔ اتنی ٹیکنیکل مشینیں خود بخود ایوالو ہو کے بھی نہیں بنتی ہیں۔
تو اب کیا تھوڑی بہت تبدیلی تو آتی ہے انوائرمنٹ کو چینج کے، وہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کچھ چیزیں انسان میں چینجیبل اللہ نے رکھی ہیں. کسی علاقے میں جاتا ہے، سرد علاقوں میں زیادہ رہے گا تو 8-10 نسلوں کے بعد جا کے اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ سردی کو برداشت کر پائے. یہ تو انسانی بقا کے لیے اتنا ایوالو ہونا تو ضروری ہے. اتنا ایوالو ہونا کہ آنکھ نہیں تھی آنکھ نکل کے آ گئی، ناک نکل کے آ گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. پورے پارٹس بننا شروع ہو گئے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ شہد کی مکھی جو قدرت نے اس کو جیسا بنانا تھا نا، اس کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. وہ اس سے زیادہ اچھی بن نہیں سکتی. ہر جانور کو جیسا ہونا، اس کی چونچ جیسی ہونی چاہیے، اس میں سونگنے کی حس جیسی ہونی چاہیے، جو بھی اس کے لیے ضروری تھی. تبھی قرآن کہتا ہے احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز سے اس نے بنایا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا رب کون ہے، کیا ہے؟ بڑا گھننا بن گیا تھا، جیسے پتہ ہی نہیں خدا کے بارے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا ثم ہدا، پھر اس کو نیچر کے ٹریک پہ چلا دیا. ہر جانور اپنی نیچر کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو ایک خاص نیچر دی گئی ہے، اس ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا تو ایک خاص ٹریک پہ جو اس کے لیے سوٹیبل ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے. اتفاق سے جو چیز ہوتی ہے، جس ٹریک پہ انسان چلتا ہے وہ سوٹیبل ٹریک نہیں ہوتا. سوٹیبل ٹریک باقاعدہ ارادے سے چلا جاتا ہے یا کوئی چلاتا ہے. دیکھو بچہ اپنے ارادے سے اسکول نہیں جاتا، اس کو نہیں پتا اسکول کا راستہ کیا ہے. ماں بچے کو اسکول کی وین میں خود بٹھاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا بچہ باہر نکلے اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کسی بھی وین میں چڑھ گیا تو اتفاق سے وہ وین اس کے اسکول ہی جا رہی تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور جب آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے تو اپنی کھوپڑی استعمال کرتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ جانا ہے کس ٹریک پہ نہیں جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ہر جانور کو بنایا اور اس کو اس کے جو فطری ٹریک تھا اس پہ اس نے چلا دیا. جانور تو نہیں چل سکتا، اس میں اتنی سمجھ تھوڑی ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. کس نے سکھایا؟ ابھی تو پہلا دن ہے، کوئی اسکول کوئی انسٹیٹیوٹ کچھ بھی نہیں، پہلا دن ہے اور تھنوں کی طرف لپکنا شروع ہو گیا. یہ وہ ٹریک کون سا ٹریک ہے؟ یہ اس کی نیچر کا ٹریک ہے. اس پہ کسی نے اس بکری کے بچے کو چلایا، ماں نے نہیں چلایا. ماں کو تو ابھی سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دیتی ہے، پہلی دفعہ بھی جب دے گی نا تو اپنے ساری باڈی کے بال نوچ کے زمین پہ کارپٹ کی طرف بچھا دیتی ہے، اس پہ بچے جنتی ہے. وہ یہ کس نے سکھایا میرے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں تو مرغیاں پالتا ہوں، کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ، آپ کو دکھاؤں گا میں مرغیاں. خوشبو ہدیہ لے کے نہیں آؤ، خوشبو لگا کے آ جائے کرو. خوشبو انسان اپنی مرضی کی استعمال کرتا ہے. لوگ مجھے ڈبے بھر بھر کے بیچارے محبت میں دے رہے ہوتے ہیں خوشبو، ساری پارسل کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے لیے سلیکٹڈ خوشبو میں خود ہی لیتا ہوں، وہ میں استعمال کرتا ہوں. تو خوشبویں آپ محبت کی قدر کرنی چاہیے انسان کو. لیکن یہ ذہن میں رکھو ہمارے پاس خوشبو کے پارسل کرنے کا کبھی کبھار تو نیت خراب ہوتی ہے، بزنس شروع کر دو، لیکن وہ زیادہ ہو جائے گی، وہ برا لگتا ہے. وہ بہت برا لگتا ہے کہ ہدیوں کے پرفیوم آ رہے ہیں اور آدمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے. تھوڑا سا ویسے بغیرت بن جائے تو بہت فائدے ہیں. ایک آدمی نے کہا نا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھر داماد بننا پڑے گا اور سسرال کے خرچوں پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد بے غیرتی بے شرمی قبول ہے. جب اس نے فائدے سوچے نا، اس نے کہا بے غیرتی بے شرمی تو، لیکن فائدے کتنے یار، سسرال کے خرچوں پہ 24 گھنٹے سبحان اللہ. تو خیر، تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کس کے احسانات ہیں؟ اللہ کے احسانات ہیں. اس نے بنایا ہے. تو جانور کی میں مثال دے رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تو بڑا گھننا بن رہا ہے کہ رب کون ہے. فرعون بھی ایتھیسٹ تھا، خدا کا منکر تھا. وہ بھی خدا کا منکر ہو گیا تو کوئی خدا ودا نہیں معاذ اللہ. تو پھر پوچھتا تھا کون ہے، کہاں ہے، پھر فضول باتیں کرتا تھا. سیڑھیاں لگاؤ اپنے، اس نے وزیر سے کہا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں میں کوئی خدا ہے تو ذرا سیڑھیاں لگا کے ہم چڑھتے دیکھ کے آتے ہیں کہاں ہے. تو اس طرح کی باتیں. تو آج کل بھی ایتھیسٹ لوگ نا اسلام پہ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اڑاتے رہو مذاق، ہم تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ اس رب پہ ایمان لے آؤ جس نے بنایا ہے اور اس کے احسانات مانو، اور پھر کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ کرو. ہمارا رب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں رب کا یہ بھی بتایا کہ رب ہے، یہ بھی بتایا کہ صرف ایک ہے، اور اس کی صفات کیا یہ بھی بتا دی. اگر ہمیں صفات پتہ نہ چلتی، مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا کوئی خدا ہے لیکن بڑا ظالم جابر قسم کا ہے. دنیا میں بادشاہ ظالم جابر بھی ہوتے ہیں، یا وہ ہم اگر اس کی نافرمانی کریں گے چھوڑے گا ہی نہیں وہ، تو ہم مایوس ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. اس خدا نے بتایا مجھ پر ایمان لے کر آؤ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، بس یہ آخری آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. قرآن میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے مزے کی آیت کون سی ہے، یا کسی بھی تھوڑا سا ایمان والے سے پوچھے تو وہ کہے گا یہ آیت سب سے مزے کی ہے. قرآن سب سے مزے کی آیت کون سی ہے؟ دیکھو قرآن میں آیتیں بھی ہیں جو یہ جرم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، یہ جرم کرے گا یہ سزا ملے گی، یہ بھی ہے. جہنم کی وعیدیں بھی ہیں، جنت کے باغات کا تذکرہ بھی ہے. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا، بدعتی مولوی تھے، مولانا ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن دونوں طرح کے مولانا مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں.
ہمارے نانا بھی مولوی تھے، صحیح والے مولوی تھے، غلط نہیں تھے. وہ قصے سنایا کرتے تھے بدعتی مولویوں کے جو کھاؤ پیو کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہیں سے دعوت آئی کسی کی میت پہ بریانی شریانی کی نا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تو مر گئے، چلو ان کے بچوں کو بلا لیتے ہیں. تو بچوں کو انوائٹ کیا، اب ہمارے یہاں میت کا کھانا ہے، آپ آ جائیں. آپ کے والد صاحب آ کے کھایا کرتے تھے، ان کی سنت زندہ کریں. تو بیوہ نے کہا اپنے بچوں سے دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا، فل طبیعت سے کھا کے آنا جیسے تمہارے باپ کھایا کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا کھاؤ تمہارے باپ کی روح کو اذیت ہوگی کہ میرے بیٹے میری سنت زندہ نہیں رکھے. تو بچے گئے، ان کو ماں کی وصیت یاد آتی تھی، کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں. پھر جب پیٹ بھر گیا پھر ماں کی وصیت، اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا نا. میرے نانا سنایا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، جو خوش مزاج ہوتے ہیں ان کی عمریں اکثر لمبی ہوتی ہیں. وہ بڑے خوش مزاج تھے، تو 99 سال میں فوت ہوئے ہیں. تو اور نانا کے والد 120 سال میں فوت ہوئے ہیں. ان سب میں قدر مشترک پتہ ہے کیا تھی؟ خوش مزاجی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے تحت انتخابات ہوں یا سسٹم کے تحت جو کر سکتے ہو وہ ضرور کرو. ٹینشن لینے کی ضرورت، ٹینشن سے ڈپریشن ہوتی ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں. سب صحیح ہے، یعنی سب صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ جو غلط ہے اس کو پروموٹ کرو آپ، لیکن ٹینشن لینے میں آپ یہ سمجھو کہ یار بہت دنیا میں صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا. اور کچھ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں ہمیں ہوتی نہیں ہے، بہت ساری. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے بہت کچھ کھلتا ہے، پر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں، ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے یوٹیوب اور فیس بک پہ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو کہانی کچھ اور ہی نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے بہت زیادہ اپنی رائے پر اصرار بھی نہ کیا کرو کہ جو آپ سمجھ رہے ہو وہ حرف آخر ہے، ممکن ہے آپ غلط ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو بہت کچھ الگ بھی ہوتا ہے. ہم جس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح نکلتا ہے، جس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نکلتا ہے. تو رائے دو ضرور، مگر اتنے کانفیڈنٹلی کہ اس پہ اڑ جانا ایمان کا حصہ بنا دینا یہ نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی لچک رکھو. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کسی سے محبت کرو اتنی کہ پیچھے واپسی کا راستہ بھی رہے آپ کے، اور کسی سے نفرت کرو تو اتنی کہ اس سے عقیدت کا راستہ بھی تھوڑا سا باقی رہے. جس بیس پہ محبت کی تھی تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بیس غلط تھی تو آپ بے ہوش ہو کے ہلاک نہ ہو جاؤ. بعض لوگ کسی بزرگ سے عقیدت رکھ لیتے ہیں نا، بہت زیادہ حضرت جی بہت پہنچے ہوئے نیک ہیں، چند بیانات سن لیے ان کے بہت نیک ہیں، اور پھر وہ اتنا عقیدت میں بات بتائی تو 2 نمبر نکلے تو وہ اسلام سے ہی مرتد ہو جاتے ہیں. تو بھائی عقیدت اعتدال سے کرتے کہ یار انسان ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، پہلے اعتدال سے ہوتی تو پھر واپسی کا آپشن. ہم لوگ بعض دفعہ کسی کی عقیدت یا نفرت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہو. سب پاکستان میں تھوڑے تھوڑے غلط بھی ہیں، تھوڑے تھوڑے صحیح بھی ہیں. اس لیے میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ آپ کا جو مخالف ہے نا اپوزیشن میں، جو آپ جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ کہو کہ یہ بہت غلط ہے لیکن اتنا نہیں جتنا میں کہتا ہوں، اس سے تھوڑا سا کم. اور جس سے آپ کو عقیدت ہے اس کے بارے میں بولے بہت اچھا ہے، اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں، اس سے تھوڑا سا کم. جیسے ایک امریکی اور ایک رشیا والا اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے. امریکی نے کہا ہمارے ہاں سب میرین ہوتی ہیں جو سمندر کی بالکل تہ سے لگ کے چلتی ہیں. پاکستانی اور رشین نے کہا بالکل تہ سے، انہوں نے کہا بس تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا، بالکل تہ سے نہیں تھوڑا سا. رشین نے بولا ہمارے جو جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. اب امریکن اور پاکستانی وہ بالکل چپک کے، انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے، یعنی اتنی ہائٹ پہ چلتے ہیں. پاکستانی کیا کرتا ہے بھائی؟ پاکستانی کا دماغ چلتا ہے، آپ کو پتا ہے بالکل آسمان پہ دماغ چلتا ہے پاکستان. اس نے کہا کہ ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے، انہوں نے کہا تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے. تو جتنی آپ کو اپنے لیڈر سے عقیدت ہے تھوڑی سی کم کر لو، اور جتنی مخالف سے دشمنی ہے اسے بھی تھوڑی سی کم کر لو، تو اعتدال ہو جائے گا. باقی عقیدت نفرت یہ تو زندہ لوگوں کی علامتیں ہیں تو ہوتی ہے، لیکن اعتدال سے. خیر بات کو میں بس ختم کر رہا تھا. وہ کیا بات چلی تھی؟ بس آخری سینٹینس ہے نانا کی تو چل رہی تھی. وہ میں اس کو مثال دے رہا تھا نا کہ وہ ہاں بریانی، وہ بڑی مزے کی بریانی نا، تو وہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ خوش رہنے سے آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو ایک بچہ کسی بوڑھے میاں نے ایک بچے کو ٹوکا، بیٹا سگریٹ کیوں پی رہے؟ بچے نے بولا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولا اس سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 120 سال میں فوت ہوئے. تو نے کہا کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. یہ بچے نے غلط کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ دوسروں کی ٹینشن لیتے نہیں تھے. تو آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہو. تو ہاں میں وہ آیت بتا رہا تھا کہ کچھ آیتیں قرآن کی بڑی، تو ایسے کسی بدعتی مولوی سے پوچھا کہ یار بتاؤ قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں، سب سے زبردست آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا سب سے قربان جاؤں قرآن کے احکامات پہ اور قرآن کی دعاؤں پہ سب سے زبردست حکم جو قرآن میں لگتا ہے نا مجھے، وہ یہ ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. تو جس کو کھانے پینے کا شوق ہوگا اس کو قرآن کے احکام میں سب سے اچھا حکم کون سا لگے گا؟ کلو وشربو. اچھا انہوں نے کہا مولوی صاحب اتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، سب سے اچھی دعا آپ کو کون سی لگتی ہے؟ کیونکہ کھانے کے عادی تھے. انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسائیوں نے دعا مانگی تھی اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارا. تو جس کو کھانے کا ذوق ہوگا یہی ہے نا،
ہم جس کو ذوق ہوگا آخرت میں بخشش ہو جائے، آخرت میں معاف کر دیا جاؤں، اس کو سب سے زیادہ ٹینشن گناہوں سے ہوگی، کیونکہ اللہ کی پکڑ کس پہ آتی ہے؟ گناہ پہ آتی ہے۔ اب اس کو اگر اللہ تسلی دے دے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو گناہ کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کرے، تو ابھی مایوس نہ ہونا، ابھی موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اپنی معافی کا مطلب توبہ کرے، غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ کہتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ کیا انداز ہے اللہ کا! دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ معاف کر دے گا، نہ 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 نہ۔ دیکھو جب کوئی سیٹ کسی کے کہتا ہے میرے پاس آؤ گے نا جب ضرورت کے وقت تو پیسے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، یہ بھی ایک امید دلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے مانگو گے دے دوں گا، ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو۔ ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی تو آ ذرا میرے گیٹ پہ پیسے مانگ، ادھر تو پائے گا کوئی سیٹ آدمی ہے، کس کو پائے گا؟ تو کسی سخی آدمی کو پائے گا۔ کیا مطلب؟ میں تجھے دوں گا تو تو کہے گا یار کسی سخی سے پالا پڑا ہے میرا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کرو، آئندہ بچنے کی کوشش کرو اور مجھ سے معافی مانگو، یجد اللہ غفور الرحیم، تم اللہ کو غفور بھی پاؤ گے، گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور گریوی بھی دے گا، رحمت بھی کرے گا الگ سے تم پر۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے، اسلام نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کن صفات کا حامل ہے۔ اسلام نہ بتاتا مجھے اور آپ کو پتا نہیں چلتا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت اور شکر کا تقاضا یہ جو اس نے ہم پر احسانات کیا، ہم مانتے ہیں اس اللہ کو، ہم نہیں مانتے کہ یہ خود بخود ہو گیا سب کچھ، نہ نہ نہ، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے کیا، یہ کسی نے کیا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کچھ کاموں کے کرنے سے جن کو فرائض واجبات کہا جاتا ہے، کچھ کاموں سے بچنے کا اس نے حکم دیا جن کو حرام کہا جاتا ہے، تو حرام سے بچنا ہے اور فرائض و واجبات کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور ہم نے یہاں کرپشن نہیں کرنی، یہاں دو نمبریاں نہیں کرنی، اس لیے نہیں کہ کینیڈا کے قانون میں کرپشن اللیگل ہے، وہ اس لیے بھی کرنی ہے، حکومت کے قانون کو بھی فالو کرنے کا اللہ ہی کا حکم ہے نا، لیکن اس لیے بھی کہ اگر ہم نے کرپشن کی یا دو نمبری کی تو کینیڈین گورنمنٹ، سوری کینیڈا نہیں امریکہ ہے، سوری امریکن گورنمنٹ بعد میں پکڑے گی، اللہ پہلے پکڑے گا۔ آپ یہاں چوری کرتے ہو تو یہاں جو آپ کو سزا ملے گی وہ تو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی، اللہ کی طرف سے تو ہاتھ کاٹنا ہے، وہ نہیں کٹ رہے آپ کے، وہ ظاہر حکومت کاٹے گی، وہ نہیں کاٹے گی، تو پھر کون کاٹے گا آخرت میں؟ پھر وہ ڈبل کر کے دنیا میں ہو جاتا نا تو معاف ہو جاتا، وہ تو آخرت میں پھر بہت سخت سزا ملے گی۔ تو مسلمان ہر طرح کی برائی سے اس لیے بھی بچتا ہے کہ اللیگل ہے، اور اس لیے بھی بچتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی اور سب سے پہلے اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اذان جی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ